جی السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، سر جب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ بھی میں جاننا ہوتا ہے تو میں دعا کر کے رینڈملی قرآن اوپن کرتی ہوں، اور کوئی بھی آیت میرے سامنے آتی ہے تو اس میں سے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اپنا مسئلہ یا کچھ بھی میں نے جاننا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے تھوڑا سا ایشو تھا کہ نماز میں خشوع نہیں تھا، تو میں نے رینڈملی قرآن اوپن کیا تو میرے سامنے جو آیت آئی تھی اس میں یہ تھا کہ انسانوں نے کچھ معبود بنا لیے ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں، اور جبکہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو سر پھر میں نے دوسرے دن اوپن کیا قرآن تو اسی نیت کے ساتھ، تو مجھے اس طرح سے تھا کہ پھر مجھے ایک اور آیت میرے سامنے آئی جس میں یہ تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جب میں نے اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھی تو اس میں نیکسٹ یہ تھا کہ ہم دنیا کے علوم تو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور عربی نہیں سیکھ رہے ہوتے۔ تو سر میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب میں نے شرک والا پڑھا، جب انسان کو نماز میں کوئی خیال آتے ہیں، خشوع نہیں ہوتا، تو کیا انسان شرک کر رہا ہوتا ہے؟ اور جب جس نماز میں خشوع نہیں ہوتا تو اس میں واقع میں ہی بعد میں وہ اطمینان نہیں ہوتا جو خشوع والی نماز میں ہوتا ہے، تو اس طرح کی نماز کیا قبول نہیں ہوتی جس میں لائک آپ کو رینڈملی خیال آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں بہت سارے؟ تو یہ میرا کوسچن ہے۔ اب آ رہی آواز؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں ہوپ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آئی ڈونٹ ناٹ نو آپ کو آواز، میں ان خاتون کو جواب پہلے دے دوں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے نہیں ٹرین کیا ہوا، اس لیے ایسا کوئی کام مت کیجیے گا کبھی بھی، کوئی بھی مسلمان، کہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور میں رینڈملی قرآن کھولوں تو جو آیت ملے گی وہ میرا آنسر ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ڈائریکٹ بشارت والی آیت مل گئی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا تو کام ہو گیا، بس آپ جنتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی دوزخ والی آیت مل گئی تو آپ نے تو بس ختم ہی کر لینے کھانی۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بات نہیں کرتے مسلمان سے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے جواب چاہیے تو سنت کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے جس موقع پہ جو کام کیا، جو آپ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس پہ صحابہ کا کیا رویہ تھا، آپ نے بس وہی رویہ رکھنا، بس اس کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ صحابہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے جو کام کیا صحابہ نے ہمیں وہ کر کے دکھایا، صحابیات نے بھی۔ آپ کے کیس کے اندر جو کچھ بھی صحابہ نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے، سوری آپ بھی پھر وہی کریں گے، اللہ نے ڈائریکٹلی وہی بتایا، ٹھیک ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اطیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو اللہ کی اطاعت کرو، کیسے؟ جو اللہ نے احکام دیے۔ تو پھر اطیع الرسول کیوں کہا؟ کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ جس نے حق نبھایا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، بس ایسے ہی کرو جیسے یہ کر رہی، ٹھیک ہے؟ آپ اور میں رینڈملی قرآن نہیں کھولیں گے۔ یہ آج کل وہ 2 نمبر ایک استخارہ بھی چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، کہ وہ 2 نفل پڑھتے ہیں پھر رینڈملی قرآن کھولتے ہیں، اگر دائیں ہاتھ کی پہلی آیت جو ہے وہ پازیٹیو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو استخارہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو استخارہ غلط ہے۔ مطلب یہ فعال نکالنے والی بات ہے، یہ اس کو اسلام میں مت داخل کریں۔ اپنے اوپر سائیکالوجی کو بہت بوجھ آ جائے گا آپ کے اوپر لائف میں اگر آپ نے یہ کام شروع کیے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ رہی بات خشوع و خضوع، تو صحابہ کو بھی نہیں تھا۔ جنرلی اسپیکنگ دے آسک دا کوسچن، نبی علیہ السلام سے پوچھا ہماری نمازوں میں ڈسٹریکشن ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ صحابی تھے جو پیک پہ لے گئے تھے، ابو درداء، ان کی نماز کی، علی بن ابی طالب، ان کی نماز کی مثالیں ایسی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، وہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اتنے اللہ کے پاس وہ پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ زہد کے الگ الگ، ابو ذر غفاری، سمجھے، اویس کرنی، نام سنیں آپ کو پتہ چلے ان کی نمازیں کس طرح کی تھیں۔ تو نمازوں میں خشوع جو ہے نا، اس کا میں ٹوٹکا بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑا آسان سا، کہ اگر آپ کی نمازوں میں میجر ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی نماز بہت خوبصورت اور بہترین ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازوں میں بہت ڈسٹریکشن آتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب ابو بکر دیں گے۔ تو ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ سے کہا کہ 2 گھر ہیں، ایک گھر میں بہت مال اور دولت سونا ہے اور ایک گھر بالکل خالی ہے،
تو آپ بتائیں چور کس گھر میں آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا جدھر مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر شیطان آپ کی نماز میں بہت آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے. غلط نماز نہیں شیطان آتا ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ اس طریقے سے آپ کی سائیکالوجی بڑی پازیٹیو ہو جائے گی جب آپ کو یہ والی مثال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ ہاں یار جیسے ہی آپ کو ڈسٹریکشن آئے مسکرا دیا کریں کہ شیطان آپ کی نماز درست ہے، اسی لیے شیطان آپ کی نماز خراب کر رہا ہے. جس نے وضو نہیں کیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے وہ کھڑا، اس کو شیطان کیوں آئے گا؟ شیطان بڑا بزی آدمی ہے، بڑی بزی مخلوق ہے، وہ ٹائم نہیں ضائع کرتی اپنی. اوکے. سو آپ کو اگر نماز میں ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نماز ٹھیک ہے آپ کی انشاءاللہ. میں فکر نہیں. جزاک اللہ سہیل بھائی. اچھا سیف اللہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کوشچن کر سکتے ہیں. ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی جی ہے آپ جی السلام السلام علیکم. علیکم سہیل بھائی، خیریت؟ جی خیریت ہیلو الحمدللہ. جی جی میں انڈیا سے ہوں، میں یو پی الہ آباد سے ہوں. میں مطلب کہ آپ ماشاء اللہ مطلب کہ مطلب کافی آج سے نہیں مطلب کہ 1 سال سے 1.5 سال ہو گیا مطلب کہ آپ کو سن رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں. تو مطلب کہ جب آپ کو سنتا ہوں نا تو مطلب کہ وہ چاہے میری نماز ہو، اگر جاگا ہوا ہوں مطلب کہ میرے ذہن میں مطلب کہ آپ کے پتا بھی باتیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ رہتا تو انڈیا میں لیکن کھول کے مگر پاکستان کے حالات دیکھتے رہتا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان میں چل کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ LGBT دنیا بھر کی چیزیں یہ سب اور یہ وومن مار سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں نا. مطلب کہ سہیل بھائی ذہن میں مطلب کہ دنیا جہان کے خیال اٹھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک سہیل ہے بھائی سیف یہ اللہ آپ مطلب اپنا کوشچن کریں. جی جی ہاں تو جی 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 حکم کریں سر، آپ بات جاری رکھیں. جی میں یہ بول رہا کہ کیا بولتے ہیں کہ مطلب کہ LGBTQ یہ وومن مارچ. سہیل بھائی آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کے رہتے ہوئے ایک دم مطلب شرم کی بات ہے یہ ان لوگ اتنا پیر پسار رہے ہیں؟ ویسٹرن آئیڈیالوجی مطلب کہ کیا بولتے ہیں پاکستان پہ حاوی ہو رہی ہے سر. اور بہت سی چیزیں مطلب کہ اتنے ٹائم میں تو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ وقت کا ہی نام ملا ہے کیا ہے؟ لیکن ہے محمد سیف اللہ. جی جی آپ جاری رکھیں بات سر. جی ہاں تو مطلب کہ عمران خان تو مطلب کہ ایبسلیٹلی ناٹ اور یہ دنیا بھر کا مطلب کہ فلانا ڈھکانا بولتے رہتے ہیں. تو مطلب کہ اور ایک عمران ریاض خان GNN کے بڑے مطلب کہ مشہور جرنلسٹ ہیں. تو وہ مطلب کہ عمران خان کی تعریفیں مطلب کہ کرتے تھکتے نہیں ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا مطلب کہ مگر اوپر سے سینکشن بھی ان کے اوپر لگی ہوئی ہوتی لگنے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کی عمران خان کہتے ہیں کہ BBC کو انٹرویو دیا، نواز شریف کی مطلب کہ 10 سال میں بھی اگر انٹرویو دیں گے تو کام ہے یہ وہ ہے. تو مطلب کہ اور مطلب کہ ایک انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، اب وہ رفیع الدین سے بات کرتے ہیں تو مطلب ان کو کیا مطلب کہ جتنے بھی مولانا ہیں مطلب کہ مفتی زاری مسعود ہو گئے ہیں اور یہ مطلب کہ جتنے بھی بریلوی کے مولانا ہیں مطلب کہ بڑے پاکستانی، تو ان کے مطلب قذاب مطلب کہ دنیا بھر کا ان کے اوپر ٹیگ لگائے رہتے ہیں. مطلب کہ اگر وہ کوئی بندہ حق بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر انسان ٹیگ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب تو کہ ہر چیز سمجھ آ گیا مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزہ ہی آ گیا آپ کی بات سن کے. آپ پتہ کیا بات کیا ہے کہ مجھے اتنا کچھ نام نہیں پتا جو آپ نے بتائے ہیں یہ پاکستان کے، جو آپ نے 3-4 نام بتائے مجھے ان کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ تھوڑا انڈیا کے حالات اگر بتائیں کہ وہاں کا کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں تو میں آپ کو بتا سکوں گا. اٹس اے کوشچن کہ ہم کتنے انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں ویسٹرن آئیڈیالوجی سے. تو میں انڈین مسلمانوں کے آگے شرمندہ ہوں. آئی سوئر میں انڈین مسلمانوں کے آگے شرمندہ ہوں کیونکہ ہم نے بڑا نعرہ مارا تھا، بہت بڑا نعرہ مارا تھا کہ ہم نے جی باطل بت توڑنے کے لیے ایک الگ ملک بنایا. تو میں اٹس سم تھنگ وچ از، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے آگے شرمندہ ہوں مگر انڈین مسلمان تو وہ ہیں جن سے ہم نے کہا تھا کہ ادھر ملیں گے، ادھر آنا اللہ کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کیا ہم نے. تو آپ کی بات درست ہے، جتنا ویسٹرن آئیڈیالوجی سے ہمیں دور رہنا چاہیے تھا. آپ کے دادا حضور سے میرے دادا حضور بڑا پکا وعدہ کر کے ادھر آئے تھے، ہم نے وہ کام کیا نہیں جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک مسلمان پاکستان میں جو مسلمان ہیں اس کے پاس جو چانس ہے اسلام پہ آنے کا وہ آہستہ آہستہ وہ بھی نہیں بچے گا
کیونکہ باقی سب چیزیں تو ہم نے کبھی کلیم بھی نہیں کی تھی. آہستہ آہستہ وہ کلیم بھی ہٹ جائے گا. تو ابھی بس فیشن کے طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگایا تھا ہم نے, غیرت کا ٹائٹل لگا دیا ہم نے. نہیں تو کسی کو اسلام سے دور بھگانا ہو تو ہم اس کو مسجد بھیجتے ہیں آج کل. یہ حالات ہیں ہمارے عمومی طور پہ مساجد کے اندر کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کہ آپ کو پروو کر دیں گی کہ اگر اسلام پہ آئے تو ایسے ہو جاؤ گے, تو لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں. تو پھر زیادہ ویسٹرن آئیڈیالوجی آپشن بچتی ہے نا, پھر اور کیا کریں. آپ کو یہ مجھے کہے کہ ہمارے پاکستان کا ڈیفیکٹو چائلڈ مدرسے میں جاتا تھا, وہ اینڈ میں مسجد میں پہنچتا ہے. اتنے ڈیفیکٹو چائلڈ پیدا کرتے ہیں ہم, مطلب سمجھ نہیں آتی مجھے. ہمارے جینیٹک سے مسئلہ ہے. پھر یہ عجیب ہی آرگومنٹ مجھے ملتا ہے کہ سر آپ میں مدرسوں کے خلاف نہیں, میں اکیلا مدرسوں کا پرپوننٹ ہوں اس وقت, مگر جو آؤٹ پٹ نکال رہا ہے اس کے ریئیکشن میں پھر ویسٹرن آئیڈیالوجی آنی ہے نا پھر دنیا میں. سو اٹس اے بگ پرابلم. آئی تھنک the only chance we have to save ourselves is the Quran. اور قرآن سے مدرسے کے پاس ہے, تو چانس سے مدرسے کے پاس ہے. اگر کسی نے بچانا تو مدرسہ بچاتا. جب آپ کرپٹ ہوں گے, مدرسے کی بات کر رہا ہوں, تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں بچے گا. پھر لوگوں نے شوقیہ نہیں مجبوراً ویسٹرن آئیڈیالوجی کی طرف بھی جانا. تو اٹس اے بگ پرابلم اگر آپ نہ سمجھیں تو. ٹھیک ہے, تو آپ یو پی میں ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا یو پی بتایا تھا. آئی تھنک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسلام کا وہ والا ماڈل ولیج بنائے کہ جو کہ وعدہ پورا کروا دے ہم سے, کہ جس وعدے کی بنا پہ ہم نے ملک الگ کیا تھا. انشاءاللہ. آمین. میرا ہو گیا سر, اگلا کوشچن. انشاءاللہ.